حاضر دماغی۔ ظفر بہت محنتی اور عقلمند انسان تھا۔ پورا گاؤں اس کی عقلمندی کی مثال دیتا تھا۔ ظفر کو سب گاؤں والے چچا ظفری کہتے تھے۔ ظفر سارا دن کھیتوں پر محنت کرتا اور رات کو جلدی سو جاتا تھا تاکہ صبح جلدی اٹھ کر نماز پڑھے اور کھیتوں پر چلا جائے۔ ظفر نے گائے کا بچھڑا پال رکھا تھا۔ بچھڑا بہت خوبصورت اور صحت مند تھا۔ ظفر بچھڑے کی خوب دیکھ بھال کرتا تھا۔ صبح کھیت پر جانے سے پہلے اسے چارہ ڈالتا اور دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے اسے کھلا چھوڑ دیتا تھا تاکہ وہ اپنی مرضی سے چہل قدمی کر لے اور گھاس کھا سکے۔ بچھڑا ظفر سے بہت لگاؤ رکھتا تھا۔ وہ بلا وجہ تنگ نہیں کرتا تھا۔ یہ بچھڑا بہت قیمتی اور اچھی نسل کا تھا۔ ظفر کی مناسب دیکھ بھال اور اچھا چارہ کھلانے سے بچھڑا اتنا صحت مند ہو گیا تھا کہ دیکھنے والے کو حیران کر دیتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے ظفر کو بچھڑا بیچنے کا کہا، مگر ظفر اس بچھڑے کو اپنی اولاد کی طرح چاہتا تھا۔ جانوروں کے بیپاریوں نے کئی بار بہت اچھی قیمت دینے کی پیشکش کی، مگر ظفر نے بچھڑا بیچنے سے انکار کر دیا۔ بچھڑے کی صحت اور قد کاٹ دیکھ کر ہر کوئی اسے خریدنا چاہتا، مگر چند چوروں کی نظر بھی اس بچھڑے پر تھی۔ جب ظفر بچھڑے کو گھر میں اکیلا چھوڑ جاتا تو چور اس کے گھر میں داخل ہونے کی ترکیب سوچتے رہتے، مگر ان کو کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ جب ظفر بچھڑے کو کھیت میں کھلا چھوڑ دیتا تو وہ چور اس وقت بھی موقع کی تلاش میں رہتے کہ ظفر کی توجہ بچھڑے سے ہٹے تو وہ بچھڑے کو لے جائیں، مگر ظفر کی نظر ہر وقت بچھڑے کی طرف رہتی تھی۔ ایک دن ظفر کی صحت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ گاؤں کے حکیم سے دوا لے آیا۔ حکیم نے اسے ہدایت دی کہ دوا کھا کر مکمل آرام کرے، کیونکہ زیادہ محنت کرنے سے ہی اس کی صحت بگڑی ہے۔ مگر جب ظفر گھر آیا تو بچھڑے کو کھیت میں لے جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ بچھڑا بھی کھیت کی سیر کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ظفر نے دل میں سوچا کہ آج آرام کر لیتا ہوں، اگر ایک دن بچھڑے کو نہیں لے کر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ مگر بچھڑے کی بے چینی دیکھ کر ظفر نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور بچھڑے کی پیٹھ پر ہلکی سی تھپکی دی۔ بچھڑا اسی وقت کا منتظر تھا۔ ظفر نے بچھڑے کی رسی کھول دی اور چل پڑا۔ بچھڑا اپنی عادت کے مطابق ظفر کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ تھوڑی دیر میں وہ کھیت میں پہنچ گئے۔ بچھڑے نے ہری بھری گھاس دیکھی تو جلدی جلدی گھاس کھانے لگا۔ ظفر پیپل کے درخت کی چھاؤں میں جا کر لیٹ گیا۔ حکیم صاحب کی دی ہوئی دوا کھانے سے ظفر پر نیند کا غلبہ آ گیا۔ وہ درخت کے سائے میں بیٹھتے ہی سو گیا۔ چور تو اس موقع کی تلاش میں تھے۔ یہ چور بھی نامی گرامی چور تھے جو گاؤں سے جانور چوری کر کے شہر بیچ آتے تھے۔ انہوں نے ظفر کے بچھڑے کو شہر میں جلد از جلد بیچنے کا مکمل بندوبست کر رکھا تھا۔ انہوں نے ظفر کو درخت کے نیچے سوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بچھڑے کے گلے میں رسی ڈال دی اور رسی پکڑ کر جلدی جلدی چل پڑے۔ ساتھ والے گاؤں میں ظفر کا دوست جو ہل چلا رہا تھا، اس نے جب چوروں کو ظفر کا بچھڑا لے جاتے دیکھا تو بھاگتا ہوا ظفر کو اٹھانے کے لیے آیا اور ظفر کو جلدی جلدی جگانے لگا۔ ظفر شدید نیند میں تھا۔ اس نے جب اپنے دوست کا شور سنا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے دوست نے اسے بچھڑے کی چوری کا بتایا اور چوروں کو بچھڑا لے جاتے ہوئے بھی دکھایا۔ ظفر نے پاس پڑی کلہاڑی پکڑی اور چوروں کی طرف بھاگا۔ ظفر بہت تیز دوڑ رہا تھا۔ چوروں نے جب ظفر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ ظفر دور سے ہی چلا رہا تھا، میرے بچھڑے کو چھوڑ دو، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر تم نے میرے بچھڑے کو نہ چھوڑا تو میں بھی وہی کروں گا جو میرے باپ نے کیا تھا۔ چوروں نے ظفر کی دھمکی سنی تو رک گئے۔ چور ظفر کی باتیں سن کر ڈر گئے تھے۔ وہ عادی چور تھے، مگر یہ جاننا چاہتے تھے کہ ظفر کے باپ نے کیا کیا تھا جو ظفر ہمیں اپنے باپ کے کیے ہوئے کام کی دھمکی دے رہا ہے، کہیں ہمیں کلہاڑی کے وار سے ہلاک نہ کر دے۔ اتنی دیر میں ظفر بھاگتا ہوا چوروں کے پاس پہنچ گیا۔ چوروں کے چہرے پر خوف اور حیرت تھی۔ چوروں نے جب ظفر کو اپنے قریب دیکھا تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے سردار نے ظفر سے کہا، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہم کو اپنے والد کا قصہ بھی سنا دیں۔ آپ اپنا بچھڑا لے جائیں، ہمیں نہیں چاہیے۔
ظفر نے چوروں کے سردار کی بات سنی تو ایک زوردار کہکا لگا کر خوب ہنسنے لگا۔ چور ظفر کی ہنسی دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ وہ ظفر سے وہ بات پوچھنا چاہتے تھے جو اس کے باپ نے کی تھی۔ جب ظفر خوب ہنس کر تھک گیا تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور بولا، تم لوگوں نے میری بات سن کر میرا بچھڑا نہ لے جانے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ تم نے بہت اچھا کیا۔ یہ بچھڑا بہت قیمتی نسل کا ہے اور اس کو دیکھ کر سب اسے حاصل کرنے کا سوچتے ہیں، مگر مجھے یہ بچھڑا اپنی اولاد کی طرح پیارا ہے۔ میں اس کی خاطر دوپہر کو واپس آتا ہوں تاکہ اس کی دیکھ بھال کر سکوں۔ اب تم غور سے سنو، میرے والد نے اپنا بچھڑا چوری ہونے کے بعد کیا کیا تھا۔ جب میرے والد کا بچھڑا چوری ہوا تو وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے پورے گاؤں میں اچھی طرح ڈھونڈا، مسجدوں میں اعلان کروائے، مگر بچھڑا اس گاؤں میں ہوتا تو ملتا۔ وہ چور تمہاری طرح بیوقوف نہیں تھے جو چوری کا مال پیدل لے جاتے۔ وہ چور بچھڑے کو ٹرک میں ڈال کر لے گئے تھے۔ چور ظفر کی تمہید پر بیزار ہو رہے تھے۔ سردار نے ظفر سے کہا، بھائی تم اپنے والد کے انتقام کا بتا دو تاکہ ہم آئندہ محتاط رہیں۔ ظفر نے سردار کو گھورا اور بولا، تم صبر کرو، میں یہ بات بتانے ہی والا تھا۔ میرے ابو نے اپنا بچھڑا چوری ہونے پر شہر جا کر ایک نیا بچھڑا خرید لیا تھا۔ یہ وہی بچھڑا ہے جو میرے ابو شہر سے خرید کر لائے تھے۔ تمام چور ظفر کی بات سن کر بہت ہنسے اور ظفر کی حاضر دماغی پر اسے خوب داد دی۔ جب ظفر نے چوروں کو آئندہ چوری کرنے سے توبہ کرنے کو کہا تو تمام چوروں نے نیک راہ پر چلنے کا وعدہ کیا اور چوری سے توبہ کر لی۔ اچھے بچوں، حاضر دماغی سے انسان اپنا مقصد ضرور حاصل کر لیتا ہے۔